بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جاننا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہیرو ہیں اور ان کی زندگی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تکمیل ہوئی، اور صحابہ کرام کی زندگی سے واقف نہیں رہیں گے تو حضور کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں، مختصر گفتگو ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا۔ حضرت عتبہ بن غزوان کا اسلام میں بہت بلند مقام ہے۔ یہ ارشاد کن کا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور رات کو گشت کے لیے تازہ دم ہو سکیں، کیونکہ رات میں جو ہے گشت کیا کرتے تھے اور حالات معلوم کرتے تھے۔ لیکن خلیفۃ المسلمین کو ایرانی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ کی صورتحال کے پیش نظر نیندیں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاک کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ لشکر اسلام جو ہی اس قابل ہوتا ہے کہ ایک زوردار حملے سے ایرانیوں کو پسپا کر دے کہ کسی نہ کسی طرف سے انہیں کمک پہنچ جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین کو بتایا گیا کہ ابلا شہر سے ایرانیوں کو کمک پہنچائی جاتی ہے، یعنی تازہ دم لشکر جو آتے ہیں وہ ابلا شہر سے ایرانیوں کو۔ آپ نے عزم کر لیا کہ ابلا کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کر دوں گا تاکہ ایرانیوں کو کمک موصول ہونے کا راستہ منقطع کر دیا جائے، لیکن آپ کے پاس افرادی قوت کی بہت کمی تھی، اس لیے کہ نوجوان اور بوڑھے رائے خدا میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہو چکے تھے اور ان کے بعد مدینہ طیبہ میں صرف چند افراد موجود تھے۔ اس موقع پر آپ نے اپنا معروف حربہ استعمال کیا، اور وہ یہ کہ افرادی کمی کو تجربہ کار سپہ سالار کے ذریعے پورا کیا جائے۔ مدینہ میں موجود تمام افراد کی فہرست اپنے ذہن میں سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بڑی طویل سوچ بچار کے بعد یہ ایک دم یہ کہتے ہوئے نعرہ زن ہوئے، یعنی بلند آواز سے، کہ میں نے اسے پا لیا، ہاں میں نے اسے پا لیا۔ پھر بستر پر دراز ہوتے ہوئے فرمانے لگے، یہ ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بدر، احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کیا۔ پھر اسے حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور وہ ان خوش نصیب 7 مسلمانوں میں سے جنہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب صبح ہوئی امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا، عتبہ بن غزوان کو میرے پاس بلاؤ، اور اس کی کمان میں 319 مجاہدین کا لشکر ابلا کی جانب روانہ کر دیا، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے وافر تعداد میں اور مجاہدین بھیجوں گا۔ جب یہ چھوٹا سا لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد لشکر حضرت عتبہ بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے، عتبہ دیکھنا، میں تجھے سرزمین ابلا کی جانب روانہ کر رہا ہوں۔ یہ دشمن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پر امید ہوں کہ وہ تیری مدد کرے گا۔ جب وہاں جا کر پڑاؤ کرو تو سب سے پہلے اس کے باشندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اس میں سے جو تیری بات مان لے اسے قبول کر لینا، اور جو انکار کر دے اس سے جزیہ وصول کرنا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکاری ہوں تو بے خوف و خطر ان کی گردنوں پر تلوار چلانا۔ اے عتبہ، اپنے منصب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبر و نخوت سے بچنا، کہیں یہ تمہاری آخرت خراب نہ کر دے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔
تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اعزاز حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت کے بعد عزت عطا کی, کمزوری کے بعد قوت عطا کی. تم اس وقت لشکر کے امیر ہو اور ہر دل عزیز قائد ہو. تم جو بات کہو گے اسے بغور سنا جائے گا, تم جو حکم دو گے اس سے بلا چوں چرا مانا جائے گا. دیکھنا کہیں اس نعمت کو غلط استعمال نہ کر بیٹھنا, ورنہ آخرت میں پچھتانا پڑے گا. اللہ مجھے اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے, اور اس لشکر میں ان کی بیوی کے علاوہ دیگر 5 مجاہدین کی بیگمات بھی شامل تھیں. ابلا شہر کے قریب ایک سرسبز جگہ پر پڑاؤ کیا. لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. جب بھوک نے زور پکڑا تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں سے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لائیں. وہ خوراک تلاش کرنے کے لیے چل نکلے تاکہ بھوک کا مداوع ہو سکے. یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. ان میں سے ایک نے بتایا, ہم کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے. ہم چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے. وہاں 2 مٹکے پڑے ہوئے تھے. ایک میں کھجوریں تھیں اور دوسرے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے جن پر زرد رنگ کا چھلکا تھا. ہم نے دونوں مٹکے اٹھا لیے اور لشکر کے پاس لے آئے. ہم میں سے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے اور کہنے لگا, یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. اس کے قریب نہ جانا. ہم کھجوروں کی طرف لپکے اور انہیں کھانا شروع کر دیا. اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی توڑ کر سیدھا اس مٹکے کی طرف آیا جس میں دانے تھے اور انہیں کھانا شروع کر دیا. بخدا ہم نے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ذبح کر لیں ورنہ زہر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی. ایک ساتھی نے کہا, رہنے دیجئے, میں رات بھر پہرا دوں گا, اگر وہ مرنے لگا تو میں فوراً اسے ذبح کر لوں گا. جب صبح ہوئی دیکھا کہ گھوڑے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو میری بہن نے کہا, بھائی جان, میں نے اپنے والد سے سنا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر کو اگر آگ پر بھون دیا جائے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا. پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے, ہنڈیاں میں ڈالے اور نیچے آگ جلا دی. تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ آؤ دیکھو ان کا رنگ کس طرح سرخ ہو گیا اور چھلکا اتر رہا ہے اور اندر سے سفید رنگ کے دانے برآمد ہو رہے ہیں. ہم نے کھانے کے لیے وہ دانے ایک بڑے پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے ارشاد فرمایا, اللہ کا نام لے کر کھاؤ. ہم نے کھائے تو بڑا مزہ آیا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان دانوں کا نام چاول تھا. ابلا جسے فتح کرنے کے لیے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی. دجلہ کے کنارے پر واقع ایک محفوظ شہر تھا. ایرانیوں نے یہاں اسلحہ محفوظ کرنے کے لیے بڑے اسٹور بنا رکھے تھے اور قلعہ کے برجوں پر اپنے دشمنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے رصدگاہیں تعمیر کر رکھی تھی. ان تمام تر انتظامات یعنی دشمنوں کے انتظامات اور اپنی افرادی قوت اور اسلحہ کی کمی کے باوجود حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی کارروائی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی. آپ کے ہمراہ لشکر میں صرف 600 جنگجو تھے. تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا. اب صرف خدا داد فہم و فراست کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی تھی. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزوں کی لکڑیوں کے ساتھ جھنڈے آویزاں کر کے لشکر میں شامل خواتین کے ہاتھ میں تھما دیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ لشکر کے پیچھے چلیں اور ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم شہر کے قریب پہنچ جائیں تو ہمارے پیچھے اس قدر غبار اڑائیں جس سے فضا ابر آلود ہو جائے. جب لشکر اسلام ابلا شہر کے قریب پہنچا تو ایرانی لشکر باہر نکلا. جب انہوں نے لشکر اسلام کی اپنی طرف پیش قدمی دیکھی اور دیکھا کہ جھنڈے ان کے پیچھے لہرا رہے ہیں اور ان کے پیچھے غبار سے پوری فضا بھری ہوئی ہے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے, یہ تو مقدمۃ الجیش ہے, یعنی کہ لشکر کے آگے جو حصہ بھیجا جاتا تھا پہلے دیکھنے کے لیے, لڑنے کے لیے, اس کو مقدمۃ الجیش کہتا, باقی پورے لشکر پیچھے.
उनके पीछे बहुत बड़ा लश्कर गुबार उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, हम तो उनके मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। उनके दिल मरऊब हो गए, घबराहट के आलम में जल्दी जल्दी अपनी ऐसी कीमती अशिया उठाई जिनका वजन बहुत कम था, और उन कश्तियों पर बैठकर भाग निकले जो हंगामी हालात से निपटने के लिए दरियाए दजला के किनारे लंगर अंदाज थी। हजरत उतबा रज़ी अल्लाह तआला किसी जानी नुकसान के बगैर फातिहाने अंदाज में अबला में दाखिल हुए, फिर उसके बाद इर्द गिर्द के शहरों और बस्तियों को भी फतह कर लिया। यहाँ से इतना माल गनीमत हाथ लगा जिसे शुमार करना दुश्वार था, और हर अंदाजे को मात कर गया। यहाँ तक कि कामयाबी के बाद एक मुजाहिद मदीना मुनव्वरा वापस लौटा तो लोगों ने उससे पूछा, अबला में मुसलमानों का क्या हाल है? तो उसने कहा, भला किस चीज़ के बारे में पूछते हो? खुदा की कसम, मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर आया हूँ कि सोने और चांदी में खेलते हैं, और लोग परवाना और अबला में रिहाइश अख्तियार करने के लिए दौड़े आ रहे हैं। इस मौके पर उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि लश्कर इस्लाम का उन मफतूहा शहरों में ज़्यादा देर क़ियाम करना उन्हें आराम तलब बना देगा, और ये मुजाहिद यहाँ के बाशिंदों की आदत अपना लेंगे और उनके जंगी अज़ाइम मांद पड़ जाएंगे। तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ख़त लिखा और उनसे बसरा शहर आबाद करने की इजाज़त तलब की, और मुजव्वज़ा जगह की निशानदही भी कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने यह शहर आबाद करने की उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नए शहर का नक्शा बनाया। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर की। उस मस्जिद को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने तमाम तर मसाई का मरकज़ बनाया। यहीं पर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए काफ़िले तरतीब दिए जाते। मस्जिद के ज़रिए ही उन्होंने दुश्मनाने खुदा पर गलबा हासिल किया। इसलिए शहर में फौजियों ने अपने घर भी तामीर किए, लेकिन हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, और आपने हमेशा खेमों में ही रिहाइश रखी, और वह अपने तई इस पर खुश थे। हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि बसरा में रिहाइश पजीर मुसलमानों के दिलों में ऐसी दुनिया दर आती है जिससे इंसान का दिल गाफिल हो जाता है। उन्होंने देखा कि थोड़ा अरसा ही पहले वो लोग जो चावल जैसे खाने से भी ना आशना थे, अब वो ईरानियों की तरह तरह के लजीज खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उन्हें इस दुनिया से अपने दीन का खतरा लायक हुआ और दुनिया से अपनी आखिरत खराब होने का अंदेशा पैदा हुआ। तो लोगों को कुफा की मस्जिद में जमा किया और ये खिताब फरमाया, लोगों ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, तुम यहाँ से एक ऐसे घर की तरफ मुंतकिल होने वाले हो जिस पर कोई जवाल नहीं होगा, तो वहाँ नेक आमाल लेकर जाओ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 7 सहाबा में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ। हम दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया करते थे, जिससे बाज़ औक़ात हमारे मुंह जख्मी हो जाते थे। एक रोज़ गिरी हुई चादर मेरे हाथ लगी, मैंने उसे फाड़ कर 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक को मैंने बतौर तहबंद बांधा और दूसरा हिस्सा हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तहबंद बांधने के लिए दिया। अब हम में से हर एक किसी न किसी शहर का गवर्नर है। मैं इस बात से अल्लाह के हुजूर पनाह मांगता हूँ कि मैं अपने तई अजीम बनूँ और अल्लाह के यहाँ ज़लील शुमार किया जाऊँ। फिर हाज़रीन में से एक को अपना नाइब मुकर्रर किया और उन्हें अलविदा कहकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, लेकिन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया और उन्हें बसरा वापस जाकर अपना मनसब संभालने का हुक्म दिया। उन्होंने बादिल नखास्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म माना और अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए और ये दुआ की, इलाही मुझे वापस न लौटाना, इलाही मुझे वापस न लौटाना। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। मदीना से अभी थोड़े ही फासले पर पहुँचे थे कि ऊँटनी लड़खड़ाई और उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर के बल गिरते ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुफस्सल हालात ज़िंदगी मालूम करने के लिए दर्ज झेल किताबों का मुताला करें। अल-इसाबा, अल-इस्तियाब, तारीख़ इस्लाम, अल्लामा ज़हबी, असरुल गाबा वगैरह वगैरह बहुत सारी किताबें हैं जिनमें हज़रत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ज़िक्र है। चैनल को सब्सक्राइब कर देते, इंशाअल्लाह चैनल पे तफसील के साथ भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम।